بجلی پر سبسڈی ختم، صنعتکاروں کا بھرپور احتجاج کا فیصلہ، فیکٹریاں بند ہوں گی، سڑکوں پر نکلا جائے گا یا پھر دھرنا دیا جائے گا، فیصلہ کل آئے گا۔ حوزری ایسوسی ایشن نے کل فیصل آباد میں پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا۔ ایپٹما، ببوما، پائما اور پاور لوم سمیت تمام ٹیکسٹائل تنظیموں کو ایک فورم پر اکٹھا کیا جائے گا۔ روئی ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ حصول مشکل ہو گیا، حالیہ سیلاب کے باعث کپاس بڑے پیمانے پر متاثر، ملکی برآمدات میں 60% حصہ ڈالنے والا ٹیکسٹائل سیکٹر پریشان، صنعتکاروں نے ہنگامی بنیادوں پر روئی درآمد کرنے کی منظوری مانگ لی، مزید بہتری کے لیے بجلی اور گیس کے نرخوں میں کمی کی بھی اپیل۔ برآمدات خطرے میں، مہنگی بجلی، بڑھتی پیداواری لاگت، درآمدی پابندیاں رکاوٹ، تجارتی خسارہ کم کرنے کا پلان ملکی برآمدات بھی ڈبو رہا ہے۔ امپورٹرز نے حکومت سے ضروری درآمدات کی اجازت ناگزیر قرار دے دی۔ ڈالر شارٹیج میں بینکوں کی جانب سے ایلسیز نہ کھولنے پر بھی تشویش کا اظہار۔ اس وقت ایشو یہ ہے جو کہ گورنمنٹ سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی تشریف لے آئے، انہوں نے مزید یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم امپورٹرز کو مزید ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ خدا را کوئی انہیں یہ بتائے کہ امپورٹ پہ ایسی بہت ساری پروڈکٹ ہے، ایسا بہت سارا را مٹیریل ہے جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں سپورٹ کر رہا ہے، یا اس کے بغیر آپ کی ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ گندم ریٹ 4000 کیا جائے، بجلی پرانی قیمت پر، کھاد بھی فراہم کی جائے۔ سمندری کے کسان بھی مطالبات کے حق میں بول پڑے، گندم کاشت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بوہانا کے کسان بھی ایک زبان دارالحکومت میں دھرنے کے لیے چلے گئے۔ گوجرا کے شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے دعووں کا پول کھل گیا، انتظامیہ کے پوائنٹس پر شہری دربدر، جناح پارک میں لمبی لائنیں، پانی نہ چھاؤں کا بندوبست، ٹوبا میں عوامی سہولت کے لیے 25 پوائنٹس کا اضافہ، آٹا سیل پوائنٹس 329 کر دیے گئے۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت برقرار، شہری مایوس لوٹنے لگے، بنیادی ضرورت کی اشیاء یوٹیلیٹی سٹور سے اکثر نہیں ملتی، خریداروں کی شکوے شکایات، اوپن مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ محکمہ فوڈ کا فیصل آباد کی تحصیلوں میں گوداموں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ، چک جھمرا، تانگیا والا، جوڑا والا اور سمندری میں گوداموں پر 15 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگز نے تخمینہ لاگت ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو ارسال کر دیا۔ مہنگائی کی ماری عوام پر ایک اور وار، عوامی موٹر سائیکل زمین پر مگر قیمتیں آسمان پر، چائنیز موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر 2000 روپے کا اضافہ، ایک سال میں چائنیز موٹر سائیکلیں 40,000 روپے تک مہنگی ہوئیں، مہنگائی نے ذاتی سواری خریدنا بھی مشکل بنا دیا، عوام کی دہائی۔ فیصل آباد میں 15 کروڑ کی سرکاری اراضی پر قبضہ، 12 ملزم گرفتار، کوئی بھی نہیں، محکمہ اینٹی کرپشن میں ایکسائز انسپکٹر پٹواری 2 سابق گردر نامزد ہوئے، سرکاری اراضی پر ملی بھگت سے کمرشل مارکیٹ بنانے کا الزام۔ جھنگ میں گورنمنٹ کالج کی اراضی پر قبضے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا، سرکاری جگہ کو محکمہ مال کے افسران نے مبینہ طور پر پیسوں کے عوض بیچا، قابضین کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج، رجسٹریاں پیش کر دی۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت کی ترقیاتی اسکیموں کو نظر انداز کیا جانے لگا، گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد کو 50 بیڈ سے 250 بیڈز تک اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ زیر التوا۔ اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ زیر التوا رہنے سے فنڈز موجود ہونے پر بھی 6 ماہ سے ایمرجنسی بلاک اور نئے بلڈنگ میں رابطہ پل تعمیر نہ ہو سکا، محکمہ ہائی ویز نے 62,55,000 وصول کرنے کا بھی کام شروع نہ کیا۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کے لیے انڈوسکوپی مشین کی فراہمی کا اعلان، حاملہ خواتین کا کلر ڈاپلر، معدے جگر کے مریضوں کو سہولت ملے گی، جدید مشینری سے علاج میں بہتری آئے گی۔
ڈینگی بے قابو، فیصل آباد میں ایک اور مریض سامنے آ گیا۔ مجموعی کیسز 118 ہو گئے۔ الائٹ ہسپتال میں 96 جبکہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 22 مریض رپورٹ۔ ناقص انجینئرنگ کا نتیجہ، جھنگ میں اسلام نگر ڈسپوزل اسٹیشن بند ہو گیا۔ پانی کی نکاسی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ڈالا گیا پائپ بھی زنگ آلود۔ گلیاں بازار سیوریج کے پانی سے بھر گئے۔ اسکول طلبہ بھی مشکل میں، مقامی سیاسی نمائندے اور مکین سیوریج مسائل پر پھٹ پڑے۔ فیسکو کا جھنگ میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 141 بجلی چوروں کی پکڑ، 1 کروڑ سے زائد کی ریکوری کر لی۔ لیٹ میٹر ریڈنگ کا مسئلہ بھی حل، فیسکو نے شیڈیول تشکیل دے دیا، 1 سے 24 تاریخ تک بیچز کی ریڈنگ کی جائے گی۔ فیصل آباد میں سوئی گیس لیکیج اور کمپریشر مسائل پر کام جاری، ڈویژن بھر میں 130 کلومیٹر طویل بوسیدہ پائپ لائن تبدیل ہوگی، نئی لائنیں بچھانے پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ چنیوٹ پاکستان کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ، مگر حکام سے اوجھل، سینکڑوں ورکشاپس اور درجنوں شو رومز پر آگ بجھانے والے آلات سرے سے ہی موجود نہیں، کاریگروں کے ساتھ خریداروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ گئیں۔ ایک ماہ بعد کراچی کے لیے ٹرین سفر بحال، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش، رحمان بابا اور قلعہ کرم ایکسپریس میں بکنگ فل، مسافروں کو ایڈوانس بکنگ کرانے میں مشکلات درپیش۔ فیصل آباد کے ضرورت سے زائد یو سی سیکریٹریز کو کام میں لانے کا فیصلہ، 183 سیکریٹریوں کو پنجاب بھر میں خالی سیٹوں پر تعینات کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں 340 یو سی سیکریٹریز کی ضرورت، 529 موجود ہیں۔ چنیوٹ کی شاہراہوں سے وارڈنز اور ٹریفک اہلکار غائب، اندرون بازار پلازوں کی غیر قانونی پارکنگ سے اسکول اور کالجز کے اوقات میں ٹریفک جام معمول بن گیا۔ ٹوبہ میں اسلام پورہ جناسکا چوک میں ٹریفک مسائل، شہریوں کا سپیڈ بریکر لگانے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت نے ٹوبہ میں سرکاری اسکولوں کی ابتر حالت کا نوٹس لے لیا، 2.5 کروڑ روپے جاری، 6 اسکولوں کی 4 دیواری تعمیر ہوگی، 5 اسکولوں میں کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ فیصل آباد کے تھانوں میں واش رومز کی حالت خراب، خواتین کے لیے الگ واش رومز بھی موجود نہیں، خواتین اہلکاروں اور سائلین کو پریشانی کا سامنا، مردوں کے واش رومز استعمال کرنے پر مجبور۔ جھنگ کے شہریوں کی زندگیوں کے محافظ خود غیر محفوظ، محکمہ سول ڈیفنس کے دفتر کی حفاظتی دیوار ہی موجود نہیں، آوارہ جانوروں نے دفتر کا رخ کر لیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ریفنڈز کلیم کرنے کے لیے فارماسسٹ قائم، فارماسٹر کے ذریعے ٹیکس گزار زیرو ریٹڈ انڈسٹری کی طرح ریفنڈز کلیم کیے جا سکیں گے۔ نو منتخب چیئرمین ایپٹما شیخ محمد اصغر قادری کو سنی تحریک کی مبارکباد، ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، نو منتخب چیئرمین نے انڈسٹری کے لیے آواز اٹھانے، مسائل حل کرانے کا عزم کیا۔ فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس میں صدر ربینہ امجد کی زیر صدارت اجلاس، سینئر نائب صدر تذکرہ تجمل اور نائب صدر ابیہ انجم سمیت دیگر کی شرکت، ربیع الاول کی مناسبت سے 11 اکتوبر کو چیمبر میں محفل میلاد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ڈویژن بھر میں تیاریاں جاری، مساجد، گلیاں، محلے اور بازاروں کو سجایا جائے گا، سبز جھنڈے، برقی کمکموں اور نالین پاک کے بیجز کی خریداری بھی جاری۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ گریجویٹ اسلامیہ کالج میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب، ٹوبہ کے گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں طالبات کے درمیان تقریر اور نعت خوانی کا مقابلہ، جھنگ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، آصف علی ڈھڈی اور طلباء کی شرکت۔
نیشنل چائلڈ ہیلتھ ڈے چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تقریب اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق ہر چھٹا بچہ موٹاپے کا شکار ہو کر دمہ، ذیابیطیز اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر یاسین نے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آگاہی دی۔ چنیوٹ میں انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کے کھلاڑیوں میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید اور سی ای او ایجوکیشن ظفر عباس سمیت دیگر کی شرکت، کھلاڑیوں کا حوصلہ بھی بڑھایا گیا۔ اور فیصل آباد میں سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ چیمپئن شپ جاری، لائٹ اسکول اور گورنمنٹ ہائی اسکول جڑاوالا میں ٹاکرا جیت کے لیے پرعزم۔